اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ولادت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے اور شب ولادت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے، تو ان مناسبتوں سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے، جو لوگ کمنٹ کے ذریعے ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں اور مسلسل ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں۔ اور آج کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ اس پرمسرت موقع پر، چونکہ شب ولادت حضرت عباس علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اعیاد شعبانیہ کی دل سے مبارکباد اس مہینے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شاعر معصومہ قم، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جب عشق اہل بیت خدا کسی، دیکھیے این سعادت بے زور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندے، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ شاعر معصومہ قم کہلانا، یہ واقعاً ان کی مودت کا چراغ جب دل میں روشن ہوتا ہے تو تب انسان شاعر معصومہ قم کہلاتا ہے۔ میری مراد ہے جناب قربان جعفری صاحب سے، کہ التہائی پرخلوص نوحہ خوان، پرخلوص مدح خوان، مولا کی ثنا کرنے والے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنا کلام ہمارے تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دنیا سے محبان اہل بیت کو شعبان کی بہت بہت مبارک۔ اس مبارک مہینے میں کتنے قرآن ہیں جو زمین پر نازل ہوئے، یا یوں کہوں کہ شعبان خوشیوں کا وہ مہینہ ہے جس میں 3 شعبان کو سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، 4 کو سرکار ابوالفضل العباس، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے سرکار قائم آل محمد تک۔ اور میں ایک سطر سے آغاز کروں گا۔ اس وقت حرم مطہر امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے میں مخاطب ہوں، نوحہ خوان قربان جعفری، منقبت خوان قربان جعفری۔ میں حرم مطہر کی اردو ٹیم کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، اور دوسری گزارش یہ کہ کورونا کے ایام کے فوراً بعد ہی الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب سطر لکھی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور سرکار کے حضور یہ سعادت ہے کہ میں جناب سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں۔ عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ اور بہت مشہور و معروف کلام ہے جسے بارہا تلاوت کر چکا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے سننے چاہنے والوں اور محبان اہل بیت جہاں جہاں پہ بھی ہیں سب کی خدمت میں عبادت کی غرض سے 4-6 سطور پیش خدمت ہے۔ آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا،
نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ شعر پیش خدمت ہے۔ کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ ہو بہو عباس تھے شیر خدا کائنات، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کائنات، بن سکا کوئی نہ لیکن آئینہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ اور بہت کمال شعر ہے۔ بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا، بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا، ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ مائیں اپنے نونہالوں کو، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر۔ کیسے؟ لوریوں میں کرتے کرتے تذکرہ عباس کا، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر، لوریوں میں کرتے کرتے تذکرہ عباس کا۔ اور حاصل سلام شعر عرض کر رہا ہوں کہ حرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، حرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، ارے آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قبلہ قربان جعفری صاحب جو بہترین کلام آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ حرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھ تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ جب مولا عباس کو کربلا کے میدان میں لڑنے کی اجازت جنگ کی نہیں ملی، ایک حسرت تھی، ایک تمنا تھی جو مولا کے دل میں رہ گئی، تو بنی ہاشم کے جوانوں نے مولا عباس کی نیابت کی۔ وہ تمام پروردہ، وہ تمام شاگرد مولا عباس کی نیابت میں کس طریقے سے میدان میں جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور،
قاسم نے لڑی جنگ میں عباس ہوں کہہ کر، ہیں اون و محمد میں بھی عباس کے جوہر، اور ہر تشنہ دہن لڑتا ہے عباس ہی بن کر. جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا، ہر تشنہ دہن لڑتا ہے عباس ہی بن کر، یہ کہتے ہوئے فوج ستم کانپ رہی ہے، اصغر کی تبسم میں بھی عباس جری ہے، اصغر کی تبسم میں بھی عباس جری ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مولا رضا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور ہمارے تمام مومنین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ جب بھی آپ مشہد تشریف لائیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں اسی طریقے سے ڈیوٹی دیں گے. ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بزم شمس الشموس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بارگاہ امام رضا میں ہمیشہ کی طرح دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. ہمارا افتخار ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر محمد عباس نقوی صاحب. حوضہ استاد ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ مسلسل ہمارے پروگرام میں قبلہ کو سنتے رہتے ہیں، حرم کے بہترین خطیب، اور ہم ہمیشہ قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ ملٹی میڈیا اور فضائے مجازی کا قبلہ فائدہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ہفتہ وار. قبلہ چونکہ ولادت امام حسین علیہ السلام کا روز ہے، شب ولادت مولا عباس علیہ السلام ہے، تو میں چاہوں گا کہ بغیر کسی توقف اور تمہید کے، بغیر کسی مقدماتی گفتگو کے ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کریں. قبلہ ابتدائی پروگرام میں چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے کچھ اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بیان فرمائیں. جی جعفری صاحب، میں بہت ہی شکر گزار ہوں. سلامت رہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان اعیاد شعبانیہ اور انوار شعبانیہ کے سلسلے میں اور اتنی بابرکت جگہ پر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کی استجابت کے لیے وقت، جگہ اور حالات بہت ہی زیادہ کارآمد اور کار فرما ہوتے ہیں، اور ان میں سے یہ اعیاد شعبانیہ، یعنی اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت، حضرت زینب عالیہ کی ولادت، حضرت امام سید الساجدین کی ولادت، یعنی اس کے بعد پھر یہ ایام ایسے، یہ اوقات ایسے ہیں، تو بہترین وقت ہے. اور جگہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے ان سے مخاطب ہیں، اور بارگاہ ملکوتی سامن الحجج، ضامن السامن علی موسیٰ رضا، جو ہمارے اور پوری کائنات کے ضامن السامن ہیں، ان کی بارگاہ سے دعاگو بھی ہوں. اور موسم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ٹھنڈا اور برفانی اور بارشوں والا، تو میں دعاگو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے سارے ناظرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو مجھے اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے، کمنٹس کے ذریعے سے، اور ہماری اس اردو زبان ٹیم کے ذریعے سے جو بھی اپنے دعاؤں کے لیے التماس کرتا رہتا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعاگو ہیں اور نائب الزیارہ ہیں. دیکھیں، بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے ناظرین جعفری صاحب نے. واقعی تمام ائمہ علیہ السلام کی خصوصیات، اگرچہ ان کی عصمت اور طہارت اور ان کے اعلیٰ رتبے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو بعض ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں. اب جیسے عالم سارے ائمہ ہیں، لیکن یہ لقب امام رضا علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. امام رؤوف سارے امام ہیں. کچھ ایسی خاصیت ہے. تو آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کچھ ایسی خاصیت. تو میں یہاں پر اپنی طرف سے کیا بیان کروں؟ ختمی مرتبت کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کی 3 ایسی خاصیتیں ہیں جو کسی میں نہیں پائی جاتی. سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ الاستجابت تحت قبتہ ہی، وہ دعا جو کہیں قبول نہیں ہوتی وہ میرے حسین کی بارگاہ میں، اس کے قبر کے پاس دعا وہ قبول ہوتی ہے. اور دوسری خاصیت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا و مولا، میرے ارباب حسین کے لیے ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ والامامۃ فی ذریتہ، اور خدا نے امامت میرے حسین کی ذریت میں رکھی ہے. یعنی یہ کمال حسین ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا خواص سے حسین میں، خاصیت حسین میں، کہ حسین الشفاء فی تربتہ ہی، اور خدا نے شفا حسین کی خاک شفا میں رکھی ہے، مٹی میں، قبر کی مٹی میں رکھی.
یہ وہ خاصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم امتیاز بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امتیاز ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی ممتاز کرنے کے لیے۔ یہ خاصیتیں ہیں۔ تو میرے آقا و مولا میرے ارباب حسین کی یہ خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ شمس الشموس نکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بھی شمس الشموس کے نام سے ہے، تو میں اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارا شمس الشموس، ہمارا ہر معصوم، فاطمہ زہرا کی گود کا ہر پالا ہوا ہمارے لیے شمس الشموس ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں، حضرت عباس کی آمد کے صدقے میں، ان کی ولادت کے صدقے میں، ایسے وفادار کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ واقعاً یہ خاصیتیں جو امام حسین کو حاصل ہیں بالکل منفرد ہیں، کریم اہل بیت۔ واقعاً یہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے قبلہ کہ سر کٹا کر بھی وہ پائے گا بقا جانتا ہے، سر کٹا کر بھی وہ پائے گا بقا جانتا ہے، نوک نیزہ پہ جو آداب ثنا جانتا ہے۔ یوں تو پیشانی جھکاتا ہوں میں کعبے کو مگر، یوں تو پیشانی جھکاتا ہوں میں کعبے کو مگر، کربلا قبلہ دل ہے یہ خدا جانتا ہے، کربلا قبلہ دل ہے یہ خدا جانتا ہے۔ مولا عباس کی آمد کی شب ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ سب کے لیے۔ آج کی ایسی شب ہے، باب الحوائج کی ولادت کی شب ہے، مولا حسین کی ولادت کا روز ہے۔ کسی کو اس دربار سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ جو جو مرادیں آپ کے دل میں ہیں آپ نیت کر لیجئے، نائب الزیارہ، اور دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے۔ قبلہ مولا عباس کی ولادت کی شب ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے مولا عباس کا مرتبہ معصومین کی نظر میں اور انبیاء کی نظر میں کیا ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی جعفری صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات بلند کی ہے اور اٹھائی ہے۔ واقعی بہت بڑی شب ہے، اور بہت بڑی جو ہے وہ، بلکہ یہ کہوں اس شب کے سلسلے میں کہ جس کی دعائیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی نمازوں میں کیا کرتی تھی، آج وہ شب آ گئی ہے، اور وہ آج شہزادہ دنیا میں آ گیا ہے کہ جس کی ولادت کی اور جس کی آمد کی دعائیں بی بی اپنی نمازوں اور تہجد میں کیا کرتی تھی۔ رہا سوال آپ کی فضیلت کا، تو لفظ فضیلت آ ہی گیا ہے، تو میں ذرا فضیلت ہی لفظ پر ایک خطبہ حضرت عباس کا اپنے ناظرین کے اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے پورے اہل و عیال اور احباب کے ساتھ مدینے سے مکے تشریف لائے، تو وہاں پر ظاہر مکے میں آنے کے بعد آپ 28 رجب کو وہاں سے چلے ہیں، اور 2 یا 3 شعبان کو آپ پہنچے ہیں، یعنی آج کی یا کل کی شب میں امام حسین پہنچ رہے ہیں مکہ۔ تو اتفاق یہ ہے کہ یہ ہے بھی آج اور کل کی شبوں کی مناسبت سے ہی واقعہ۔ جیسے ہی میرے مولا پہنچے ہیں تو امام نے عمرہ ادا کیا، عمرے کے بعد جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے رکے کھڑے رہے۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ ولولہ خیز خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، اشارہ کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی قد فضل ھذا بقدوم ابیہ۔ میں تعریف کرتا ہوں، میں ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم تعریف کرتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے اس کعبے کو فضیلت دی ہے اس حسین کے والد کے آنے کی وجہ سے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس کی یعنی نہج البلاغائی زبان ہو، جس کا لہجہ بلاغت اور لہجہ جو ہے وہ یعنی علوی ہو، آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس مولا کی جو ہے وہ عظمت، یعنی آپ نے کعبے کو فضیلت دکھائی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، میرا حسین، میرا آقا، میرا ارباب کون ہے، پہچاننے کی کوشش کرو۔ دوسری جگہ پہ ایک اور روایت بھی ہے، وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس، جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا
اور انبیاء اولیاء اوصیاء غوث و کتب اچھے برے بھلے عالم جاہل سب قطاروں میں کھڑے رہے ہوں گے، اچانک ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوں گی، تو کوئی ایک جو ہے وہ شخص کسی دوسرے سے پوچھے گا، شاید کوئی اولو العزم آ رہا ہے، شاید کوئی بڑا نبی آ رہا ہے، شاید کوئی امام رہ گیا ہے، تو منادی جو ہوگا وہ جو ندا دے رہا ہوگا وہ کہے گا کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی امام نہیں آ رہا، لشکر حسین کا علمدار آ رہا ہے، جس کے لیے انبیاء کو کھڑے جو ہے وہ راستہ دینا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ائمہ راستہ دے. یعنی آپ اندازہ کریں، حسین نام ہے اس ذات کا جس کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور عباس نام ہے اس ذات کا جس کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا. بلکہ میں یوں کہوں کہ حسین امامت کا وہ قرآن ہے کہ جو رحل نبوت پہ آیا، اور عباس وفا کا وہ قرآن ہے جو رحل امامت پہ آیا ہے. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعائے فاطمہ زہرا کا ثمر ہے عباس، دعائے فاطمہ زہرا کا ثمر ہے عباس، قلزم علم امامت کا گوہر ہے عباس. خطبہ قبلہ نے بیان فرمایا، واقعاً ہمارے معاشرے میں فقط شجاعت ابوالفضل ہی بیان ہوتی ہے. مولا کی اگر علمیت کو دیکھا جائے اور فقاہت کو دیکھا جائے تو ایک الگ معیار اور الگ کردار ابھر کر سامنے آتا ہے، اور یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے. میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ دعائے فاطمہ زہرا کا ثمر ہے عباس، قلزم علم امامت کا گوہر ہے عباس، قلزم علم امامت کا گوہر ہے عباس. اور تشنگی اپنی بجھانے کے لیے آج تلک، تشنگی اپنی بجھانے کے لیے آج تلک القمہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس، القمہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس. آپ تمام ناظرین مسلسل ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں. ہم ایک بار پھر بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ہمارے اردو زائرین کے لیے، چونکہ فضا ایسی قائم ہوئی ہے، کرونا کی فضا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور بہت سارے دل بے چین ہیں. 2 سال کا عرصہ بیت چکا، لوگ زیارتوں پر آنا چاہتے ہیں، رونقیں بحال ہوں ان صحنوں کی، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، مولا عباس کی زیارت کے لیے. اور یہ خوشیوں بھرے ایام ہیں. ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ وبا جو ہے اس زمانے سے ختم ہو، معاشرے سے ختم ہو، اور دوبارہ ہجوم جو ہے زائرین کا ایک بار پھر ان صحنوں میں نظر آئے. اور دل بے چین ہیں ہمارے بھی آپ تمام زائرین کو دیکھنے کے لیے. مولا کے حرم میں دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. اور حرم امام رضا علیہ السلام نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلپ بنایا ہے. وہ لوگ جو زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وبا کی خاطر جو ہے نہیں پہنچ پا رہے، تو حرم امام رضا علیہ السلام نے معصوم کی نظر میں دور سے زیارت کی کیا اہمیت ہے، کیا مرتبہ ہے، آیا کتنا ثواب رکھتی ہے امام حسین کی زیارت. تمام اردو زبان زائرین کے لیے جو دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں ہیں، وہ کلپ انشاءاللہ قبلہ ہم پیش کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین کے لیے. ہر دور، ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قبر تک رسائی ممکن نہیں. اسی لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جہاں روضہ اقدس پر حاضری دینے کی تاکید ہوئی ہے، وہیں دور سے زیارت کرنے کی بہت زیادہ سفارش ہوئی ہے. یہاں تک کہ احادیث میں دور سے زیارت کرنے کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے. دنیا کے حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ پیش کر رہے ہیں، تاکہ اس عظیم عبادت سے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے محروم نہ رہ سکے. جس طرح نزدیک سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا بے حد ثواب کا حامل ہے، اسی طرح دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر ہے. جیسا کہ جناب صدیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، اے صدیر، کیا تم ہر روز قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا. امام نے فرمایا تم کتنے جفاکار ہو. امام نے پھر پوچھا کیا ہر جمعے کو زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا. امام نے پوچھا کیا ہر مہینے زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا. امام نے پوچھا کیا ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی کبھی کبھی زیارت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم امام حسین علیہ السلام پر کس قدر جفا کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے 20 لاکھ فرشتے امام حسین علیہ السلام پر مسلسل روتے ہیں اور آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. اے صدیر، کیا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم جمعے کو 5 مرتبہ اور باقی ایام میں 1 بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو؟ میں نے کہا مولا آپ پر قربان جاؤں، ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے درمیان کافی فاصلہ ہے. آپ نے فرمایا تو پھر تم بلندی پر جاؤ، اپنے دائیں اور بائیں دیکھو اور سر کو آسمان کی جانب بلند کرو، پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہو
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تمہارے لیے ایک زیارت کا ثواب لکھا جائے گا جو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے۔ ابن ابی عمیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کے لیے نزدیک سے زیارت کرنا ممکن نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ ایک بلند مقام پر جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہماری قبروں کی طرف رخ کرے، سلام کرے، یقیناً یہ سلام ہم تک پہنچے گا۔ مختلف احادیث کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ یہ ہے: پہلے غسل زیارت کیجیے، پھر گھر کی چھت یا کسی بلند مقام یا صحرا میں جائیں اور 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کر قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا رخ کیجیے اور 3 مرتبہ کہیے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ زیارت جس کی تاکید دور سے پڑھنے کے لیے کی گئی ہے اسے بھی پڑھیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ تمام ناظرین مسلسل ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے قبلہ انوار کی برسات ہو رہی ہے اس ماہ میں، رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ کا گھرانہ تکمیل پا رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، اور آنے والا نور جس کا نزول ہے اور جس کے نور سے یہ کائنات دوبارہ روشن و منور ہو جائے گی، دمک اٹھے گی، جناب سجاد کی شخصیت ہے۔ میں قبلہ چاہوں گا کہ مولا سجاد کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مولا سجاد کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے پہلو ہیں۔ خیر ایک محدود وقت کا پروگرام ہے، ہم وہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا کردار بعد از کربلا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد توحید کو بچانے کا جو سلسلہ ہے اور نبوت کو بچانے کا جو سلسلہ ہے، امامت نے کس طریقے سے سنبھالا اور کس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچایا؟ ہاں ماشاءاللہ، بے شک بہت ہی، یعنی میں نے یہ کلپ واقعی بہت ہی مفید تھا، اور میں ایک چیز یہاں پر اور بھی ایڈ کرتا چلوں اس میرے ناظرین کے جنہوں نے ابھی یہ کلپ دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جو ہے وہ یعنی مفید کلپ تھا ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی زیارت حسین کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ معراج المؤمن جو ہوتا ہے اور معراج انبیاء جو ہوتا تھا وہ یوں ہوتا تھا، اور معراج ملائکہ گنبد حسین کی طرف ہوتا تھا، نیچے کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں جو روایت معصومین سے ہے، وہ یہ ہے کہ ثواب زیارت امام رضا حضرت حسین کی زیارت سے زیادہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اجازت ہے، جسے چاہے وہ آئے، اس کے لیے رنگ و نسل کی کوئی شرط نہیں ہے، قد و کاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو کوئی قید و بند نہیں ہے، لیکن حضرت امام رؤوف عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام واحد وہ امام ہے کہ جہاں پر آنے کے لیے 1 بلاوا اور 2 معرفت ہونا لازمی ہے، تو یہاں پر مخلص ترین افراد کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ اس وجہ سے ان کی زیارت کا ثواب اور اجر جو بیان کیا گیا ہے وہ زیارت حسین سے۔ اچھا، بہت ہی خوبصورت سوال کیا، بہت ہی اعلیٰ سوال کیا۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے گا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کے بعد جناب سید الساجدین علیہ آلاف التحیت والسلام، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مولا کی اب ولادت آنے کو ہے، یعنی جو ہے وہ یعنی 2 دن کے بعد مولا کی ولادت ہے۔ مولا کی ولادت ہوئی ہے، یہ دوسرا علی ہے جو نبوت کے ہاتھوں پہ آ رہا ہے، یعنی کمال ہے، جس کے لیے جو ہے وہ یعنی آپ نے، جس کے لیے آپ یعنی میں امامت کے ہاتھ میں آ رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس کا نام جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، جس کا کام اتنا عظیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد جیسے اب علماء اور ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا کام ہی صرف گریہ
رویہ وزاری تھا اور روتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے بعد ایک تو اپنا انٹروڈکشن ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے وہ یہ ہے کہ انا ابن الصفا والمروہ، ہاں میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں یاسین کا بیٹا ہوں، میں طٰہٰ کا بیٹا ہوں، میں قرآن کا بیٹا ہوں، میں کعبۃ اللہ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کو نانا رسول اللہ اپنے کندھوں پہ گھمایا کرتے تھے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور اس کے بعد اس کو بھی پہچان لو جس نے اس عصمت و طہارت کے کڑیوں کو ہتھ کڑیوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے دشمن کے سامنے، جس کی ہوائیں اڑ گئی تھیں اور جو آئے ہوئے باہر کے افراد تھے ان کو پتا چلا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اور ہم اہل بیت رسول، اور یہ تو اس کے بعد ایک فکری انقلاب پیدا کر دیا امام کے اس خطبے نے جو امام نے پیش کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام علیہ السلام نے کربلا کے بعد صرف بیٹھ کے گریہ ہی کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ علوم کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی، اسٹرونومی، یعنی آپ کون سا علم ہے جو امام سجاد نے نہیں دیا؟ میں بائیولوجی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، یعنی کمال ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اب صحیفہ سجادیہ کھول کے تو دیکھیں، امام علیہ السلام کربلا کے بعد ہی بیٹھ کے یہ دعائیں پیش کر رہے ہیں نا، تو امام علیہ السلام بیٹھے ہیں مصلی پر اور دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمدللہ۔ آپ دعا کرتے کہ میں تعریف کرتا ہوں اس خدا کی جس نے روشنی کو رفتار دی ہے، جس نے آواز کو رفتار دی ہے، جس نے ہڈی سے سننا سکھایا، جس نے چربی سے دیکھنا سکھایا، جس نے گوشت سے بولنا سکھایا۔ یار یہ پورے کائنات کا علم سمیٹ کر میرے مولا نے دعاؤں میں بیان کیا ہے، یعنی کہاں جا رہی ہے دنیا، کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ ہم ابھی تک اس بہت ہی عام سی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ائمہ اطہار اور میرے سید الساجدین نے وہ چیزیں بیان کی ہیں، وہ علوم دیے ہیں کائنات کو، کہ اگر ان کے ایک ہی دعا یا ان کے ایک خطبے کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو اپنے مشعل راہ بنائیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے رہبر معظم نے امام سید الساجدین کی دعا کو ان حالات، یہ جو ابھی کورونا اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا پڑھا کریں مخصوص۔ تو ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ یعنی صرف قرآن کی طرح ان کا کلام بھی جو ہے فیہ شفاء و رحمہ، اس میں روح کی بھی شفا ہے، اس میں جسم کی بھی شفائیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ امام کی عظمتیں ہیں۔ امام نے کربلا کے بعد کس طریقے سے فکر حسین کو دنیا تک پہنچایا، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ بارگاہ امام رضا میں دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے تمام ٹیم جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ہمیشہ ہمکاری کر رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے، ان سب کے لیے بھی اپنی دعائیں انشاءاللہ شامل حال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، میں آپ کا اور حرم کی ہماری اردو زبان کی پوری ٹیم کا، ہمارے مہندس اور ہمارے افراد جتنے بھی جو ہے وہ دوربین اور کیمرہ کے پیچھے اور کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ امام عصر کا سایہ آپ سب پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح فکر رضا اور فکر مہدی کو پوری دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ جگ جگ جئیں ہمیشہ، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ انشاءاللہ مل کے دعا زیارت امین اللہ سنیں گے، اور آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں۔ ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، اور اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا، ہم ہیں یہاں یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، ہم ہیں یہاں یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جائے گا، اور جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے،
رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے، وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا، وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا، بس پنجے تن ہی زیر کسا شمس آئیں گے، بس پنجے تن ہی زیر کسا شمس آئیں گے، ان کے سوا کسی کو بلایا نہ جائے گا، ان کے سوا کسی کو بلایا نہ جائے گا۔ پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ منظور حسن ذاکری صاحب۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کی نیابت میں، ہماری نیابت میں جن جن لوگوں نے التماس دعا کا کہا ہے، ان سب کی نیابت میں، جو لوگ کمنٹ کے ذریعے ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں، ان سب کی نیابت میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے زیارت من اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزون التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاقك أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك الصاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعدادك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاق قيل الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة
وعوائد المزيد متواترا وموائد المستدمعين معدا ومناهل الظماء مدرعا. اللهم فاستجب دعائي يا الله واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي النعماء ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأزهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهر كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.